اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم یونیورسٹی آف دی پنجاب کا فرسٹ سیمسٹر کا 2017 کا پیپر سالو کریں گے۔ پیپر اسلامک اسٹڈیز اور کورس کوڈ ہے ISE 111 اور اس وقت ہمارے پاس پارٹ 2 کا پیپر ہے اور پارٹ 2 میں پہلا سوال جو ہے یعنی کہ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ 20 نمبر کا سوال ہے اور ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، اور سوال نمبر 1 ہے تبذیر کسے کہتے ہیں۔ اب 2012 سے جتنے ہم پیپر سالو کرتے آ رہے ہیں تو یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے، تبذیر کسے کہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ قرآن پاک سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 سے یہ لفظ لیا گیا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرو۔ تو اب تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر سے مراد ہے بے جا، بے موقع اور بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، یعنی کہ فضول خرچی کرنا۔ اب فضول خرچی سے کیا مراد ہے، یعنی کس طرح کی فضول خرچی کرنا؟ تو اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں فضول خرچی کرنے کے لیے۔ ایک لفظ ہے تبذیر اور ایک لفظ ہے اسراف۔ تو اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ حرام کاموں میں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، یعنی حرام کاموں میں پیسہ خرچ کرنا وہ تبذیر کہلاتا ہے، اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا وہ اسراف کہلاتا ہے۔ لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اب امام قرطبی جو ہے وہ مفسر قرآن ہیں اور قرطبہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کی تفسیر کا نام ہے احکام القرآن۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ حرام اور ناجائز کاموں میں تو 1 درہم بھی اگر خرچ کیا جائے تو وہ تبذیر میں آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ حرام اور ناجائز کاموں میں 1 درہم بھی خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی خاطر بتائی ہیں۔ بہرحال اس کا اگر آپ لوگ جواب جب لکھو گے تبذیر کسے کہتے ہیں تو یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ تبذیر سے مراد بے جا، بے موقع اور بے محل خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں، یعنی کہ فضول خرچی کرنا۔ اور اس میں حوالہ دے دو گے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام اور ناجائز کاموں میں 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا تبذیر ہے۔ یعنی کہ حرام کاموں میں تو تھوڑا سا بھی اگر لگاؤ گے تو وہ بھی تبذیر کے زمرے میں آئے گا، اس کو ہم فضول خرچی کہیں گے، یعنی کہ تبذیر کہیں گے۔ اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ اگر خرچ کرو گے تو وہ بھی تبذیر میں آئے گا، اور تبذیر کو جو ہے وہ قرآن پاک میں ناپسند کیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے قرآن پاک میں؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی مت کرو، اور اسی سے بالکل اگلی آیت ہے جو آیت نمبر 27 ہے، وہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اب شیطان کے بھائی سے جب مبذرین کو کہا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے تبذیر کرنا، یعنی کہ فضول خرچی کرنا۔ وہ ظاہر ہے حرام کام میں تھوڑی سی بھی فضول خرچی کرو گے تو وہ تبذیر آئے گا، اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ فضول خرچی کرنا وہ تبذیر میں آتا ہے۔ جی سوال نمبر 2 ہے عشر کی شرح کیا ہے؟ یہ سوال پہلے آ چکا ہے۔ زرعی زمین کی پیداوار پر 10واں حصہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ عشر کہلاتا ہے۔ اب اس عشر میں بھی زرعی زمین کی پیداوار میں بھی جو ہے وہ 2 قسم کی زمینوں پر عشر ہوتا ہے، ایک پر 10واں حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے اور ایک پر 20واں حصہ بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو پہلے آپ لوگ تعریف لکھ لو گے کہ زرعی زمین کی پیداوار پر 10واں حصہ زکوٰۃ دینا عشر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا کیٹیگری بتا دو گے کہ وہ زرعی زمین جس کو نہری پانی سے جو سیراب ہوتی ہو یا جیسے بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہو، مالک کا اس پر خرچہ نہ ہوتا ہو، تو اس پر جو ہے وہ 10واں حصہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح جو زرعی زمین مالک نے ٹیوب ویل لگا کر یا اپنے طریقے سے کوئی کنواں لگا کر اس طریقے سے سیراب کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے اس پر اس کا خرچہ زیادہ آتا ہے، تو اسلام نے اس پر پھر 20واں حصہ زکوٰۃ رکھی ہے۔
جی سوال نمبر 3 ہے رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو آتا ہے، پہلے رسول کا لغوی معنی بتاؤ گے کہ رسول کا لغوی معنی جو ہے وہ پیغام پہنچانے والا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچانے والا جو ہے وہ رسول کہلاتا ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے کتنی عمر کے بچوں کو نماز سکھانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ حدیث کے مطابق آپ لوگ اس کا جواب دو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور پھر جب 10 برس کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو مار کر نماز جو ہے وہ سکھاؤ، یعنی کہ مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی کہ 10 سال کے 7 سال سے تو اس کو سکھانے کی تربیت کرتے رہو، اور 10 سال کے بعد جو ہے پھر اس کو اچھی طرح ڈانٹ ڈپٹ کر مار کر نماز کا پابند بناؤ۔ تو حدیث کے مطابق اس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جی سوال نمبر 5 ہے جہاد کی کوئی 4 اقسام لکھیے۔ تو جہاد کی 4 مشہور اقسام: جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالقلم اور جہاد باللسان، یعنی کہ نفس سے جہاد، مال سے جہاد، قلم سے جہاد، اور جہاد باللسان یعنی کہ زبان سے جہاد۔ اور اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 4 مشہور الہامی کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ 4 مشہور الہامی کتابیں: نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، اور نمبر 4 قرآن مجید۔ اور اس کے بعد 7واں سوال ہے کہ ازواج مطہرات کے کوئی 2 امتیازات لکھیے۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے کہ ازواج مطہرات آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ ایک امتیاز ان کا یہ ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی سورہ احزاب کی روشنی میں ہی ہے کہ عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہیں، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، جنتی عورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 8 ہے کہ صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط میں سے کوئی 2 لکھیے۔ تو اب صلح نامہ حدیبیہ کی جو شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ جو ہے وہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، اور 10 سال تک ان کے آپس میں جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تھا کہ جو مکہ سے کوئی شخص مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور مدینہ سے اگر کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 2 لکھنی تھیں، آپ لوگوں کے پاس اگر ٹائم ہو تو 3 لکھ لیجئے گا، ورنہ 2 صحیح ہوں تو بس 2 ہی کافی ہیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ تو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو عشرہ مبشرہ میں کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ تو اس میں آپ لوگ یہ نام پڑھ چکے ابو عبیدہ بن جرح، اور ان کو امین الامت کا جو ہے وہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد ہے سوال کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ تو غزوہ سے مراد وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا ہو، وہ غزوہ کہلاتی ہے، اور سریہ سے مراد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جو ہے وہ کسی کے یعنی کہ خود حصہ نہ لیا ہو، اور اس کی جو ہے وہ جنگ کی جو ہے جیسے وہ کیا کہتے ہیں جرنیل ہوتا ہے کہ کسی کے یعنی غزوہ سے مراد کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا ہو، اور سریہ سے مراد جس میں آپ نے خود حصہ نہ لیا ہو لیکن آپ نے کسی صحابی کو جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ کیا سربراہی دے کر بھیجا ہو، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے ہجرت مدینہ کے اسباب و اثرات بیان کیجیے۔
یہ 10 نمبر کا سوال ہے، ہجرت مدینہ کے اسباب اور اثرات۔ تو اس میں پہلے مختصر سی 2 سے 3 لائنوں میں آپ لوگ پہلے بتاؤ گے کہ ہجرت مدینہ جو ہے وہ ایک تو آپ لوگوں کو اس کا تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ ہجرت مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ دور مکہ میں جو 13 سالہ جو ہے وہ تبلیغ کی، اور اس کے بعد پھر سن 13 نبوی اور 13 نبوی 622 عیسوی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ہجرت کی اور وجوہات کیا تھیں اور اس کے اثرات کیا تھے۔ اب اس میں 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں، تو پہلے مختصراً آپ بتاؤ گے ہجرت مدینہ کے سن 13 نبوی 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس کے اسباب جو ہیں وہ کیا تھے ان کو آپ لوگ پوائنٹ کے مطابق بیان کرو گے، یعنی کہ کیا اسباب تھے، مثلاً کہ ہجرت کے اسباب میں جو مین اسباب آتے ہیں وہ یہ تھے کہ اہل مکہ نے جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے، یعنی انتہا کو پہنچ چکا تھا ظلم و ستم، اور اس سے پہلے سن 5 نبوی میں جو ہے وہ ہجرت حبشہ کا ایک کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تو اس لیے بھی، اور تیسرا پھر یہ تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت شروع ہو چکی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی 12 اور 13 نبوی میں، اس میں جو ہے لوگوں نے، مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ تو ایک یہ بھی تھا کہ اسلام کی اشاعت جو ہے وہ مدینہ میں ہونے لگ گئی تھی، اور پھر دفاعی لحاظ سے بھی مدینہ سب سے اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس کے تینوں جانب جو ہے وہ پہاڑی سلسلے تھے اور کھجوروں کے گھنے باغات تھے، اور اس لیے جو ہے وہ دفاع کرنے میں کہ اگر دشمن کا حملہ ہو تو 3 اطراف تو محفوظ تھے، اور صرف ایک سائیڈ ایسی تھی جس کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمن نے حملہ تو کرنا ہے، دشمن نے پیچھے تو پہنچنا ہے، تو مدینہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے جو ہے وہ مدینہ محفوظ تھا، اس لیے مدینہ ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ مدینہ کی طرف ہی ہجرت کی جائے، اور پھر اہل مدینہ کا جو ہے وہ پرزور اصرار تھا کہ آپ آئیں، اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو پہلے آپ لوگوں نے اسباب بیان کرنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسباب اور اثرات۔ اب اس میں واقعات نہیں دیے ہوئے، ہجرت کے جو واقعات ہیں وہ الگ ہیں، تو واقعات میں اب چونکہ اسباب اور اثرات بیان کرنے ہیں اور 10 نمبر کا سوال ہے، تو پہلے یہی پوائنٹ کے مطابق آپ لوگوں نے اسباب بتا دینے ہیں، اور اس کے بعد پھر اثرات جو ہیں وہ ہجرت مدینہ کے، یعنی کہ اثرات کیا ہوئے جب مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو اس کے بعد کیا نتائج سامنے آئے، کیا اثرات سامنے آئے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ تاریخ اسلامی کا سب سے پہلا جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم موڑ اس کو قرار دیا جا سکتا ہے ہجرت مدینہ کو تاریخ اسلام کا، کہ اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی آزادی سے جو ہے وہ جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو مسلمانوں کو اپنی آزادی سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کا موقع مل گیا۔ دوسرا، جس طریقے سے وہ مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم سہ رہے تھے اس سے بھی ان کو چھٹکارا مل گیا۔ تیسرا، پھر اشاعت اسلام میں جو ہے وہ بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ مدینہ میں پہلے ہی اسلام کی کرنیں پہنچ چکی تھیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلنے لگا، اور اس کے اثرات پھر ہم نے دیکھ لیے، پوری دنیا نے دیکھ لیے کہ 10 سالہ دور میں 13 سالہ مکہ کے دور میں صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مدینہ کا جو 10 سالہ دور ہے اس میں جو ہے وہ پھر لاکھوں کی تعداد میں جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مواخات مدینہ جو کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اخوت اور بھائی چارے کی ایسی مثال نہیں ملتی، اور آج تک اخوت اور بھائی چارے کی جو مثال دی جاتی ہے وہ مواخات مدینہ کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ہجرت مدینہ کے اثرات کا سبب بنا تھا، اور اس کے علاوہ معاشی استحکام آ گیا تھا، ماحول میں جو ہے وہ امن آ گیا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات کہ اسلامی ریاست کا قیام
جو ہے وہ ظہور پذیر ہو گیا، اور اس اسلامی ریاست کے قیام میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ سربراہ ریاست کی ہو گئی، اور پھر ایک اسلامی معاشرے کا قیام وجود میں آ گیا، اور اس میں جو ہے چونکہ جو 13 سالہ مکی دور تھا اس میں توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادیں مضبوط کی گئیں، اور پھر جو مدینہ جاتے ہی پھر جو ہے کیا ہوا کہ قرآن پاک کی جو وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی معاملات کے بارے میں زیادہ ہونے لگ گئی، یعنی کہ زکوٰۃ کا نصاب آ گیا، روزوں کی فرضیت آ گئی، حج کی فرضیت آ گئی، اور اس طریقے سے نماز کے قیام کے بارے میں احکامات آ گئے، اور طلاق، نکاح، جتنے بھی اس طرح کے لین دین کے معاملات، تجارتی اصول، وہ سب کے سب جو ہے وہ اسی دور میں آئے۔ تو یہ ہجرت مدینہ ہی کے اثرات تھے کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا جس کی بنیادیں جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یہ بھی پوائنٹ بتانے، اب جیسے 10 نمبر کا سوال ہے تو کم از کم مدینہ کے اسباب پر 5-6 پوائنٹ لکھ لیجئے گا، اور اثرات پر بھی 6-7 پوائنٹ لکھ لو گے تو بہت اچھا سوال کا جواب بن جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے تعمیر سیرت کا نبوی منہج پر سیر حاصل گفتگو کیجیے۔ جی یہ سوال پہلے بھی آیا ہے تھوڑا سا مختلف انداز سے، اور اب جو ہے اس میں بھی یہ بالکل سیدھا سا سوال ہے کہ تعمیر سیرت کا، یعنی کہ سیرت و کردار کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ منہج، میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں منہج کے بارے میں کہ منہج جو ہے وہ منہج کس کو کہتے ہیں، کہ وہ واضح طریقہ جو مطلوب اور مقصود کو واضح کر دے، وہ راستہ، واضح راستہ، جی بالکل واضح راستہ، اس کو منہج کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلوب، وہ انداز بیاں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو میتھڈ کہتے ہیں، کہ وہ میتھڈ، وہ طریقہ، وہ اسلوب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی سیرت اور شخصیت کی تعمیر کرتے ہوئے اختیار فرمایا تھا۔ تو یعنی کیا طریقہ اختیار فرمایا تھا؟ اب اس میں بھی آپ لوگ پہلے منہج کا مفہوم بتا دو گے، پھر تعمیر سیرت کا نبوی منہج جو ہے وہ کیا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ فرائض منصبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو یتلو علیکم، جو تم پر آیات نا، جو تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور پھر يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جو ہے وہ یہ چار ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں کہ تلاوت آیات، پھر کتاب کی تعلیم، پھر حکمت کی تعلیم، اور اسی طرح انسانوں کا تزکیہ نفس کرنا۔ یہ پھر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے، سب سے بنیادی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی مکمل نمونہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا قرآن پاک میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا نا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن ہے، یعنی کہ آپ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں، عملی تصویر ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اب اخلاق سے مراد کیا ہے؟ اخلاق سے مراد وہی سیرت اور کردار ہی ہے نا۔ جس انسان کی سیرت اور کردار جو ہے اس کی تعمیر کرنے کے لیے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عملی نمونہ بنا دیا گیا۔ تو اب مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو انسانوں کی جو کردار کی تعمیر کی، اس میں نہ صرف آپ نے فرمایا بلکہ آپ نے کر کے دکھایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ خود عملی نمونے کے طور پر سامنے آئے، تو پھر جب ایک عملی نمونہ، ایک چلتا پھرتا قرآن آپ کے سامنے موجود ہو تو اس کو جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چند ایسے پوائنٹس تھے جن پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا۔ ایک تو اصلاح عقائد، یعنی کہ عقائد کی اصلاح کی، اور وہ عقائد کی اصلاح ہی کی جو
اور وہ کس طرح عقائد کی اصلاح کی کہ ظاہر میں بھی اور چھپے میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر وہ گناہوں سے باز رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندے نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس طرح اصلاح عقائد ہوئے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انسانوں کے جو تزکیہ نفس کیا اور اس طرح تعمیر سیرت کی کہ ان کو جو ہے فکر آخرت کا زور بہت زیادہ، فکر آخرت جو ہے وہ کو بہت زیادہ اہمیت دے دی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کرو گے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے آپ لوگوں سے لے گا. تو فکر آخرت جو ہے وہ جس انسان کے دل میں بھی آ جاتا ہے تو وہ پھر اس دنیا میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ جو بھی کریں گے اس کا حساب کتاب ہمیں آگے جواب دینا پڑے گا. تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار کی تعمیر کی اس میں فکر آخرت کو بہت اہمیت حاصل ہے. اسی طرح ذکر الہی پر بہت زیادہ زور دیا. جب ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اس میں جو ہے وہ اللہ کی یاد جو ہے پھر وہ کیا ہوگی، تعمیر سیرت کو بہت زیادہ مضبوط کر دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سمجھے عملی نمونے ہیں. صحابہ کرام، امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ سارے عملی نمونے ہیں. وہ کیا ہے، ذکر الہی میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ میرے عباد الرحمن کون ہے، کہ وہ راتیں جو ہے وہ رکوع و سجود میں گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے بچنے کی دعا بھی مانگتے ہیں. تو یہ تزکیہ نفس تھا، یعنی کہ اس حد تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کے کردار کی جو ہے وہ تعمیر ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر سیرت کی کہ وہ جو انبیاء کے انبیاء کے جو وہ قصص تھے، یعنی کہ وہ جو گزشتہ انبیاء کے ساتھ جو ہوا اور ان کی اقوام پر جو عذاب آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی کہ ایک قرآن پاک میں خود فرمایا گیا ہے نا کہ یہ جو ہم نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، یہ قصے ایسے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے بیان کیے ہیں تاکہ غور و فکر حاصل کرو، ان سے عبرت پکڑو کہ اگر ان قوموں پر عذاب آیا، کس وجہ سے عذاب آیا، تو وہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے اپنے اخلاق کی تعمیر کرو. اور اس اخلاق کی تعمیر کرنے میں، اس سیرت کی تعمیر کرنے میں، اس کردار کی تعمیر کرنے میں یہ انبیاء کے قصے جو ہیں یہ بھی کافی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی سیرت اور شخصیت کی تعمیر میں یہ قصوں کو بھی ذریعہ بنایا تھا. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو کہ تعمیر سیرت کا نبوی منہج والے کوسچن میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اصلاح، عقائد کی اصلاح کی. پھر جو ہے وہ جو ہے محاسبہ، کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس پر بھی بہت ضرورت ہے. اور وہی شخص محاسبہ کر سکتا ہے جس کو اللہ کا خوف ہوگا، وہی اپنا محاسبہ کر سکے گا. اور اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اسلامی تہذیب کے نمایاں خصائص کون سے ہیں؟ کسی دو پر گفتگو کیجیے. یہ کوسچن آپ لوگوں کو اچھی طرح آتا ہے. پہلے آپ اس تہذیب کا لغوی مفہوم بتاؤ گے، پھر اس کے بعد تہذیب کا اصطلاحی مفہوم بتاؤ گے، پھر آپ بتاؤ گے اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے. تو اسلامی تہذیب سے مراد وہ ہے کہ جس کی بنیادیں قرآن اور سنت ہیں. اسلامی تہذیب وہ تہذیب ہے جس کی بنیادیں قرآن اور سنت ہیں. تو اس کے نمایاں خصائص کون سی ہیں؟ پھر پہلے آپ لوگ وہ بتاؤ گے کہ نمایاں خصائص یہ ہیں، یعنی کہ ترتیب سے بتاؤ گے. مثلاً جو ہے وہ توحید ہو گیا، رسالت ہو گیا، اس میں رواداری ہو گیا، اس میں اخوت ہو گیا، مساوات ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ عظمت انسان ہو گیا. یہ ساری ترتیب سے پہلے آپ لوگ بتاؤ گے کہ یہ نمایاں خصائص ہیں. آگے سوال ہے کسی دو پر گفتگو کیجئے. تو پھر اس میں سے آپ دو پر گفتگو کرو گے، وہ تھوڑا پھر آپ لوگ وہ پوائنٹ چن لیجئے گا جس میں آپ لوگوں کو کوئی آیات یا احادیث جن دو پوائنٹس میں زیادہ آتی ہوں گی، ان دو پوائنٹس کو آپ ڈیٹیل دے دیجئے گا. جی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.